السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کا دن گزرنے کے بعد آج مغرب سے 15ویں شعبان شروع ہو جائے گی، جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات کا شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، اور لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس دور میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جا کر عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس رات کی خصوصی اہمیت ہے، تو آپ حضرات بھی اس رات میں جا کر عبادت کا اہتمام کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی معلوم کرتے رہتے ہیں اس رات میں کیا عبادت ہمیں کرنی چاہیے، یا اس رات میں کوئی عبادت کرنے کا خاص طریقہ ہے، تو وہ یہ بات بھی خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ ذکر، قرآن کی تلاوت، نفل نماز، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے نفل نماز پڑھنے کا تو آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے اس رات میں قرآن کی تلاوت کرنے کا تو آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی عبادت کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ اس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس رات میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اور ہمارے نوجوان طبقے کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ ان کا شب برات میں فضول گپ شپ میں شب بیداری کرنا، گلیوں چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود ہے، بلکہ ان کی نیکی برباد ہو جائیں گی اور ان کے اوپر گناہ لازم آئے گا۔ تو یہ میری چند باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کو شب برات کے متعلق سمجھانا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔